بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے نجاستوں کے حوالے سے چند مسائل عرض کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مسائل شرعیہ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، نجاست کی دو قسمیں ہیں، نجاست حکمیہ اور نجاست حقیقیہ۔ نجاست حقیقیہ کی تعریف یوں بھی کی جاتی ہے کہ جو نجاست نظر آئے اسے نجاست حقیقیہ کہا جاتا ہے، اور جو نظر نہ آئے اسے نجاست حکمیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور نجاست حکمیہ اور نجاست حقیقیہ، ان میں سے ہر ایک کی پھر دو قسمیں ہیں۔ نجاست حکمیہ کو حدث یعنی بے حدث بھی کہا جاتا ہے، اور حدث کی پھر دو قسمیں ہیں، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اصغر سے مراد بے وضو ہونا، اور حدث اکبر سے مراد بے غسل ہونا۔ جب بندہ بے وضو کر لیتا ہے، طہارت حاصل کر لیتا ہے، تو اسے طہارت صغریٰ کہا جاتا ہے، اور بے غسل غسل کے ذریعے طہارت حاصل کر لیتا ہے تو اسے طہارت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نجاست حقیقیہ کی بھی دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ جی ہاں ناظرین، ان کا چونکہ حکم ایک دوسرے سے سخت اور ہلکا ہوتا ہے، نجاست غلیظہ کا جو حکم ہے وہ خفیفہ کے مقابلے میں ذرا زیادہ ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، اس لیے اسے غلیظہ سے تعبیر کیا گیا، اور نجاست خفیفہ کا حکم اس کے مقابلے میں ہلکا ہوتا ہے، اس لیے اسے خفیفہ سے تعبیر کیا گیا۔ ناظرین، ان کے احکام الگ الگ ہیں۔ نجاست غلیظہ اگر کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو الگ حکم ہوگا، اور نجاست خفیفہ اگر کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو اس کا الگ حکم ہوگا۔ جی ہاں، اگر نجاست غلیظہ کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو اس کی تین صورتیں ہیں۔ اگر 1 درہم سے زائد لگ جائے تو ایسی صورت میں اس کو دھونا فرض ہے، بغیر دھوئے اسی نجاست کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں نماز ہوگی ہی نہیں، اور اگر جان بوجھ کر قصداً پڑھتا ہے تو نماز بھی نہیں ہوئی اور گنہگار بھی ہوگا۔ اور اگر اسی نجاست کے ساتھ ہلکا سمجھ کے معاذ اللہ استخفاف کر کے نماز پڑھتا ہے، نماز کو اسی نجاست کے ساتھ ہلکا جان کر نماز پڑھتا ہے معاذ اللہ، تو یہ کفر ہے۔ اور اگر 1 درہم کے برابر نجاست غلیظہ لگ جائے تو اس سے پاک ہونا واجب ہے، اور ایسی حالت میں نماز پڑھنا، بے پاک ہوئے نماز پڑھنا، یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی ایسی نماز کا اعادہ کرنا واجب ہوگا۔ اور اگر قصداً اس طرح پڑھتا ہے 1 درہم کی مقدار نجاست غلیظہ کے ساتھ تو گنہگار بھی ہوگا۔ اور اگر 1 درہم کے برابر نجاست غلیظہ لگ جائے تو ایسی صورت میں اس سے پاک ہونا سنت ہے، اور اسی حالت میں اگر نماز پڑھ لی تو یہ خلاف سنت ہے، اور ایسی نماز کا اعادہ کرنا بہتر ہے۔ جی ہاں ناظرین، 1 درہم کی مقدار، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 1 درہم کی مقدار سے مراد کیا ہے؟ تو نجاست کی دو قسمیں ہیں۔ اگر نجاست جو ہے وہ گاڑی ہے، اس کا جسم ہے، مثلاً جانور کا لید ہے، یا اسی طرح پاخانہ ہے، یا اسی طرح کوئی ایسے جرم دار کوئی نجاست ہے، تو پھر اس میں درہم سے مراد یہ ہوگا کہ تقریباً وہ 4.5 ماشے کے اگر برابر ہو جاتی ہے تو وہ درہم کہلائے گی۔ اسی طرح اگر نجاست غلیظہ جرم دار جو ہے وہ 1 درہم سے زائد یعنی 4.5 ماشے سے زائد لگ جائے تو دھونا فرض ہے، 4.5 ماشے کے برابر لگ جائے تو اسے صاف کرنا واجب ہے، 4.5 ماشے سے کم لگ جائے تو اس کو دھونا سنت ہے۔ پہلی صورت میں نماز ہوگی نہیں، دوسری صورت میں نماز واجب الاعادہ ہوگی، اور تیسری صورت میں نماز جو ہے اس کا دہرانا جو ہے یہ بہتر ہے۔ اسی طرح اگر نجاست لیکوڈ ہے، مائع ہے یا گاڑی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں درہم سے مراد اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے۔ اور فقہائے کرام نے اس کی مقدار یہ بتائی ہے کہ ہتھیلی کو خوب سیدھا کر لیا جائے، اور اس کی گہرائی میں آہستہ سے پانی ڈالیں، جتنا پانی اس کی گہرائی میں رک سکے تو وہ درہم کی مقدار ہے۔ تو اب اگر نجاست مائع چیز ہے، پیشاب ہے، یا اسی طرح کوئی اور مائع چیز شراب ہے، اگر یہ چیز درہم کے برابر یعنی
اتنی لگی ہے کہ ہتھیلی پر جتنا پانی رک سکتا ہے، اگر اتنا لگا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اس کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوگا، اور اگر اس سے کم پیشاب یا شراب وغیرہ لگی ہے تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز تو ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہے، ایسی نماز کا اعادہ بہتر ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان تمام باتوں کو سن کر سمجھ کر توفیق عمل عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔